بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 57، سرکشی کا ثمرہ۔ ایک روز بدن کے تمام اعضاء متفق ہو کر معدے کا گلہ کرنے لگے کہ ہم کماتے کماتے تھکے جاتے ہیں اور یہ نکھٹو معدہ مفت میں ہماری کمائی ہضم کر جاتا ہے۔ آخر سب نے اس کی اطاعت سے سرکشی کی۔ پاؤں نے رفتار، ہاتھوں نے کاروبار ترک کیا، آنکھوں نے بصارت سے آنکھ چرائی، کان سماعت سے بے بہرا ہو گئے، ناک نے سونگھنا، زبان نے چکھنا چھوڑ دیا۔ جب اعضاء کی نافرمانی اس حد کو پہنچی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کام بند کر دیا تو غریب معدے کو غذا کہاں سے میسر ہوتی؟ کچھ عرصے تک بے آب و دانہ صبر کیے پڑا رہا۔ آخر کار ہر ایک عضو کو ایذا پہنچی اور ان کی طاقت زائل ہونے لگی۔ ہاتھ کف افسوس ملنے اور پاؤں ایڑیاں رگڑنے لگے۔ آنکھوں نے رونا جھینکنا شروع کر دیا، کان بھی مارے ضعف کے سن ہو گئے، ناک کا بھی ناک میں دم آ گیا، زبان کا بولنا بند ہو گیا۔ معدے نے کہا، او میرے مددگارو، اب تم کو معلوم ہوا کہ جو کچھ تمہاری گلہ شکایت شکوہ نکھٹو، وہ شخص جو کچھ نہ کمائے، ناکارہ، نکما، کام چور، سست، بیکار، خالی پڑا رہنے والا، سرکشی، نافرمانی، بغاوت، بصارت، آنکھوں کی روشنی، دیکھنے کی قوت، سماعت، سننا، شنوائی، قوت سماعت، بے بہرا، محروم، ایذا، اذیت، تکلیف، دکھ، زائل ہونا، ختم ہونا، مٹ جانا، کف افسوس ملنا، محاورہ، افسوس کرنا، پچھتانا، جھینکنا، رونا، گریہ وزاری کرنا، دکھڑا بیان کرنا، سن ہو جانا، بے حس ہو جانا، ناک میں دم آنا، محاورہ، حالت خراب ہونا، پریشانی کی کیفیت ہونا، عاجز ہونا۔ محنت و مشقت کی بدولت مجھ کو پہنچتا تھا، وہ رائے گاں نہیں جاتا تھا، بلکہ خود تمہارے ہی صرف میں آتا تھا۔ جو غذا تم مجھ کو حوالے کرتے تھے، میں اس کو ہضم کرتا، اور جو خون اس سے پیدا ہوتا، وہ رگوں کے وسیلے سے کل اعضاء میں حصہ رصد تقسیم ہو جاتا تھا۔ اسی سے تمہاری سب کی پرورش ہوتی تھی، جبکہ اعضاء نے اپنی حماقت، یہ لفظ حماقت اور حماقت دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہا کے زیر کے ساتھ اور ہا کے فتحے یعنی زبر کے ساتھ، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، حماقت اور حماقت، اور سرکشی کا نتیجہ صاف صاف دیکھ لیا تو بہت نادم و خجل ہوئے اور توبہ کی کہ آئندہ ایسی خطا نہ کریں گے۔ اسی طرح جو نادان اپنے مربیوں اور آقاؤں کی اطاعت و خدمت کو جبر سمجھتے ہیں، وہ انجام کار ایذا پاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔